حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد ظاہر ہے کہ خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام تشریف لے آئے، تو جو صحابہ کرام کے جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کچھ ایسے واقعات، کوئی فیصلے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس سے ایک مسلمان کو سن کر ایمان میں تازگی آئے، دور حاضر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، جیسے ناموس رسالت کے حوالے سے دیکھیں، جیسے کہ حضور کی شان کے حوالے سے دیکھیں، اگر جھوٹ یعنی کہ مسلم منافق ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ صحابہ کی بارگاہ میں اگر تشریف لے آئے تو پھر آپ کیسے جو ہے فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال پاک کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چنا۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ثقیفہ کے مقام پہ ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ باتیں کرنا یہ دور اس کا متحمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ پہلے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے۔ بے شک۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھنے والے پہلے وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں بے شک، جن کو تمام صحابہ نے مانا ہے۔ بے شک۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بابا جان جو ہے وہ مسند خلافت پہ جب بیٹھے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی واہ واہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی امامت کے لیے چن لیا اور ہم نے ان کو دنیا کی خلافت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، واہ تو یہ واہ حضرت واہ۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یہ فرمان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ راضی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، ٹھیک ہے۔ اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی تک سب کی خلافت پر وہ راضی تھے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، مشیر رہے ہیں ان کے دور میں۔ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں کسی نے پوچھا تھا کہ ان کے دور میں اتنی جنگیں نہیں ہوئی تھی، اللہ تو آپ کے دور میں بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ جب مشورہ دینے والا غلط ہو جائے تو کام غلط ہی ہوتے ہیں، کام ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ وہ جب بھی ان کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ میں کر دیتا ہوں، وہ نہ کرے تو وہ کر دے تو وہ نہ کرے، جی 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 جی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو بیویاں آ گئیں، ایک کے پاس بچی تھی، ایک کے پاس بیٹا تھا، تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور کہنے لگے ہمارا فیصلہ کریں، وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے میرا ہے، اب فیصلہ کرنا ہے۔ جی جی، تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی پاک کو کہا کہ ان کا فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی پاک نے دو دلیلیں پیش کیں، ایک عقلی تھی اور دوسری نقلی تھی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نقلی دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی عورت کے مقابلے میں مرد کو 2 گنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کو برتن دے دو جی جی اور ان کو کہو پردے میں چلی جائیں اور اپنا دودھ نچوڑ کر برتن میں لائیں، اور جس کا دودھ گاڑھا ہوگا بیٹا اس کو دے دینا، جس کا پتلا ہوگا بیٹی اس کو دے دینا۔ سبحان اللہ، تو یہ فیصلہ حضرت ابو بکر نے خود حضرت علی کے سپرد کیا تھا کہ آپ کریں، واہ اگر واہ واہ، مخالفت ہوتی تو ایسا ہوتا ہی نا۔ ہائے ہائے ہائے، تو وہ حضرت عمر کے بارے میں ساری بات میں آپ کو بتا چکا بے ہوں شک۔ کہ حضرت عمر کے بارگاہ میں بھی 2 بندے گئے تھے تو آپ نے کہا فیصلہ علی کریں گے۔ تو یہ ان کے درمیان یہ بات نہیں تھی، ان کے درمیان تو محبت تھی، پیار تھا، بلکہ میں مسلم کی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رات خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور مصلی پہ تشریف فرما ہے، نماز پڑھائی ہے، اور ایک بندہ کھجوریں لے کے آ گیا اور حضور نے کہا علی یہ کھجوریں جو ہیں وہ تقسیم کرو، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کھجوریں تقسیم کرنی شروع کر دیں، جی، تو حضور نے ایک کھجور پکڑی اور کہا علی منہ کھولو، تو میں نے منہ کھولا تو حضور نے وہ کھجور میرے منہ میں ڈال دی، سبحان اللہ، تو مجھے جاگ آ گئی، تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، مسجد آیا، ہائے ہائے ہائے، عمر واہ، فاروق واہ، رضی اللہ واہ، تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، سبحان اللہ، اسی طرح نماز پڑھی گئی۔ پھر ایک بندہ آیا کھجوریں لے کے، حضرت عمر نے کہا علی کھجوریں تقسیم کرو، تو حضرت علی کہتے ہیں میں کھجوریں تقسیم کر رہا تھا تو حضرت عمر اسی طرح ایک کھجور پکڑی اور مجھے کہا علی منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو منہ میں کھجور ڈالی، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے
حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا اور بھی مل سکتی ہے؟ تو عمر مسکرا کے کہتے ہیں رات خواب میں جب حضور نے ایک سے زیادہ کھلائی ہے تو میں بھی کھلا دیتا ہوں، جب حضور نے ایک کھلائی ہے تو میں تجاوز کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ان کی محبت کی مثالیں نہیں ملتی، جتنی محبت بیان کر لیں اس کا نہیں۔ خلاف حضور کے بعد ان کا پیار ویسا ہی تھا جیسا قرآن نے بیان کر دیا، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، اور یہ قرآن کا حکم مطلق ہے، یہ قیامت تک یہی حکم ہے کہ صحابہ کرام آپس میں پیار کرتے تھے، ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ یہ آخری سوال شامل کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کوئی خوبصورت سا پیغام جس میں انسانیت کے حوالے سے بھی پیغام ہو، ہمدردی کے حوالے سے بھی ہو، پیار کے حوالے سے بھی ہو، ہر حوالے سے کہ بندہ عمل کرے۔ یقیناً آپ کی جتنے آپ کے بعد آپ کی زندگی، آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، جس پر چل کر ہم الحمدللہ کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا پیغام دیں گے سننے والوں کو، ناظرین کو، آخر پر جس پر وہ عمل کرتا ہوا کامیاب ترین زندگی گزار سکے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جو ذات ہے ان کے حوالے سے تو یہ کہنا ان کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کسی ایک پہلو پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ لیکن جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اور حضور سے پیار کا تعلق ہے، وہ اس حوالے سے میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ واہ واہ واہ۔ حضور کی محبت کے حوالے سے کوئی بھی کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو، کیونکہ صحابہ نہیں کرتے تھے، بے شک، اور قرآن کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے تمہارا باپ آ گیا تو باپ کو چھوڑ دو، بھائی آ گیا تو بھائی چھوڑ دو، بیٹا آ گیا تو بیٹا چھوڑ دو، قبیلہ آیا تو قبیلہ چھوڑ دو، خاندان آیا تو خاندان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر دے حضور کے نام۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سردار تھے، بے شک، اور اتنی برگزیدہ ہستی کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن جن کی شہادت بیان کر رہا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور جن کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صدیق کا خلوص پورے عرب سے باری ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ، ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا احسان قیامت کے دن رب اتارے گا، وہ ابو بکر جب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی ان سے سوال پوچھتا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پوچھتے حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنا مقام اور اتنی شان ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن جب رب یہ فرمائے گا کہ کبھی رب یہ فرمائے کہ میں نے سب کی بخشش فرما دیا ایک بندے کے علاوہ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ کہیں ابو بکر نہ جس کی بخشش اللہ نے نہ کی، حالانکہ اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والے، لیکن آنے والی امت کو یہ سبق دیا ہے، نبی کی امت کو، کہ دیکھو میرا مقام بھلے جتنا اعلیٰ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بے شک، اور کوئی نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے جسم لرزہ بانتان ہو جاتا، اللہ 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 اللہ، کانپتے تھے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ بابا جان جب وضو فرما لیتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، تو پوچھا گیا حضرت علی پاک سے کہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں سوال ہی نہ کر لے، کہیں مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہ لے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو یہ عبادت کر رہا ہے، تیری عبادت قبول نہیں ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کر رویا کرتے تھے، اللہ اور پوچھا گیا حضور قبرستان میں آ کے روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا پہلا مقام قبر ہے، اگر یہ منزل آسانی سے گزر گئی تو پھر قیامت کے دن اور اس کے آگے والے سفر بھی آسانی سے گزر جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو روتا اس لیے ہوں یا اللہ یہ قبر پہلی منزل ہے، اس کو احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے گزار دینا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ وہ اولو العزم صحابہ ہیں جو یہ درس دے کے جا رہے ہیں جی کہ جی۔ بندہ کسی مقام پہ بھی چلا جائے لیکن اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھے، اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھے، عبادت گزار بندہ سمجھے، تو ان کی سوانح عمری اس بات کی متقاضی ہے کہ انہوں نے کبھی دین متین پر سمجھوتا نہیں کیا، اور انہوں نے نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی، بے شک انہوں نے زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کی، بے شک۔ انہوں نے حج جو صاحب وہاں کے وہ جو رہنے والے تھے بظاہر ظاہر ہے وہ استطاعت رکھنے والے، انہوں نے حج بھی کیے، اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی احکام شریعت کے تھے ان کو بروئے کار لائے وہ، بے شک۔ اور وہ آج ہم ان کا یہاں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں، واہ، اور قیامت تک ان کی شانوں کا عظمتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ۔ جو دین کے ساتھ ان کی جو وابستگیاں تھیں، ان کے جو دین کے ساتھ اظہار تھے، قربانیاں تھیں، ان کا ذکر قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ اور ذکر ان کا ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہے، نبی کے ساتھ جس کا پیار ہے، وہ مرتا نہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں، ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں، اور ہم اگر ان پر عمل کریں گے تو ہمارا نام بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یقیناً درمیان میں ایک بریک لینی تھی لیکن شاہ صاحب کی گفتگو میں اتنے محو ہو گئی، اتنی پیاری گفتگو، ذہن میں نہیں رہا کہ کمرشل بریک بھی آنی ہے، لیکن آئیے چلتے ہیں جناب محمد نوید طاہر چاند صاحب آپ کی طرف، ان کے بعد عاقب علی قادری صاحب دو اشعار وہ کلام کے پیش فرمائیں گے، آج کی نشست کا اختتام کریں گے۔ جناب محمد نوید طاہر چاند صاحب بسم اللہ جی، کون سا کلام اب آخر پر پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ نواز شریف کے چند اشعار، سراپا خطا ہو نگاہ۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اللہ۔ سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا میں سراپا سراپا خطا ہوں، سراپا خطا پورے کا پورا، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، بس نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو ذرا خطا ہوں، ذرا خطا ہوں، ذرا خطا ہوں، ذرا خطا ہوں، ذرا
خطا ہوں میری زندگی مختصر ہو رہی ہے میری زندگی مختصر ہو رہی ہے میری زندگی مختصر ہو رہی ہے میں بجھتا دیا ہوں میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں 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 کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے 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 میں صرف آپ کا ہوں میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو ذرا خطا ہوں ذرا خطا ہوں ذرا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراب خطا ہوں ذرا خطا ہوں ذرا خطا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں فقیر آپ کا ہوں اسیر آپ کا ہوں اسیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو سراب خطا ہوں سراب خطا ہوں سراب سوال میرا نہ ٹال سائیں غریب نو کر نحال سائیں نہ ویک اندر میرے دی کالک تو لج تعلق دی پال سائیں تیری نظر دا چروک نہ طالب فقیر دا مندہ حال سائیں سوال میرا نہ ٹال سائیں غریب نو کر نحال سائیں سکون برباد ہویا دل دا زمانے چلی او چال سائیں سوال میرا نہ ٹال سائیں غریب نو کر نحال سائیں کدور تاندہ اے راج تھا کدور تاندہ اے راج تھا
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਏ ਕਾਲ ਸਾਈਂ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਟਾਲ ਸਾਈਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਨਾ ਦੱਬਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਈਂ, ਔਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੀ, ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਸਾਈਂ, सवाल मेरा न टाल साईं। और जो सूरत हाल की मुनासबत से कलाम है मकता गया, विखा दे उम्मत नु मुंह खुशीदा। मौला जो कोरोना के हवाले से दुनिया परेशान है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई सेहत के हवाले से परेशान है। मौला जो जो जिस जिस हवाले से परेशान है, अल्लाह हुजूर के जिक्र का सदका, शान सहाबा के जिक्र का सदका, हुजूर की आल का सदका, मौला आसानियां पैदा हो जाएं। सवाल मेरा न टाल साईं, गरीब नू कर निहाल साईं, विखा दे उम्मत नू मुंह खुशीदा, गुजर दे जांदे ने साल साईं। सवाल मेरा न टाल साईं, सवाल मेरा न टाल फकीर आपका हूँ, फकीर आपका हूँ, फकीर आपका हूँ, निगाहे करम हो सराबा खता हूँ, 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 सराबा गदा हूँ, सराबा गदा हूँ, सराबा गदा हूँ, सराबा खता हूँ, सराबा खता हूँ, निगाहे करम हो, निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो जरा खता हूँ, जरा खता हूँ, जरा खता हूँ। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, उसके बाद कलाम शामिल करेंगे शान सहाबा के हवाले से, और आकिब अली कादरी साहब मुख्तसर सी नौकरी, उसी के साथ इंशाअल्लाह इजाज़त लेंगे। एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज़ ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम।
جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی, چینج بھی ہو جائے گی, پیمنٹ بھی مل سکتی ہے, چینج بھی ہو جائے گی, جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگرا ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 0300 7212 میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز, پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے. پریکٹیکل ہماری پہچان. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت. انٹرنیٹ کی کلاسز, داخلہ جاری ہے. برائٹ HD فلیکس, ڈیزائننگ, پرنٹنگ, شادی کارڈ, اشتہارات, HD فلیکس, اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے. اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں. چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321 669 6980. محمد امان الحق 0321 361 3233. محمد احسان الحق. اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتے ہیں. ادھر ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے. اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں. جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی, اب ادھر سے سلیکشن کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں. بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا. اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ بل, مناسب دام, فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام. ویلکم بیک. شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. تو دیکھتے رہنے کا بھی بہت بہت شکریہ, پیار کا بھی شکریہ. سوالات تو کافی ہیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہے سوالوں کا, تو بار بار سوال دوست احباب کر رہے ہیں. تو میں ایک گزارش کروں گا, کیونکہ پہلے بھی ہم لوگ موضوع سے ہٹ کر 1-2 جواب دے چکے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ناظرین کو چاہیے کہ جو موضوع چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہی سوال کرے, تو مزید موضوع میں گفتگو میں مزید لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. آخر میں کلام شامل کرتے ہیں. شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا, رضوی پروڈکشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ برائٹ فلیکس والوں کا, ABC گارمنٹس, مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن, عتیق بھائی رانا صاحب, دیگر جو ان کے انتظامیہ کے اراکین ہیں ان کا بھی شکریہ, دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی عاقب صاحب کون سا کلام آخر پر پیش فرمائیں؟ کلام سرکار کے نعت کے حوالے سے اس کے چند اشعار. بسم اللہ. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ارے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسا کا ہو تو لازم ہے
غلامی پہ غرور، ارے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ اور یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، ارے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر، ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ اور کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ارے تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا، تو نگینا، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں یہ اہل محبت سرور، ارے نعت کا نغمہ تیرے منہ سے بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے منہ سے بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بکھڑا سجتا